آپ سبھی ایک دوسرے کو کہیں خداوند آپ کو برکت دے. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. خداوند کا شکر ہو. خداوند سارا دن آپ کے چہروں پر یہ مسکراہٹ رہے اور آپ خوش رہیں اور سارا دن جو ہے آپ خدا کا ذکر کریں. جتنا زیادہ آپ خدا کی باتیں کریں گے آپ اتنا خوش رہیں گے، کیونکہ دنیا کی باتیں کرنے سے آپ اداس ہو جاتے ہیں، پریشان اور مایوس ہوتے ہیں. ہمیں خدا کا کلام اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور پڑھ کر پھر اس پر ہم عمل کرنا شروع کریں، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں زندگی بخشتا ہے. خدا کا کلام ہمارے اندر نا امیدی کی روح کو دور کرتا ہے، کیونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں. اس دنیا میں شیطان ابلیس بھی رہتا ہے جو مختلف طرح سے لوگوں پر اٹیکس کرتا ہے اور انہیں بے دل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جن کا وقت خدا کے ساتھ زیادہ گزرتا ہے وہ ہر چیز پر غالب آتے ہیں. ہم زیادہ وقت جو ہے دنیا کے ساتھ گزارتے ہیں، اس لیے ہماری سوچیں، ارادے، خیالات جو ہے وہ دنیا جیسے ہو جاتے ہیں. دنیا کی سوچ جو ہے وہ آپ کو کبھی خوش نہیں ہونے دے گی. ہمیں خدا کے کلام سے خود کو بھرنا ہے. جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو خدا کے کلام سے بھریں گے اور آپ اس روح زمین پر ایک فتح مند اور مبارک زندگی گزاریں گے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ بند اور گودے گودے سے گزر جاتا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے مقدس ایوب نبی کی معرفت لکھا گیا خدا کا زندہ کلام، اس کا 4 باب اس کی 8ویں آیت مقدسہ کو پڑھیں گے. میرے دیکھنے میں تو جو گناہ کو جوتتے ہیں اور دکھ بوتے ہیں وہی اس کو کاٹتے ہیں. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے سے ہم سب پر خدا کی برکت ہو، آمین. خدا کا بندہ، خدا کا نبی ایوب جو ہے اس بات کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ نبیوں کی زندگی کی ہسٹری ہے کہ کس طرح سے انسان خدا سے دور ہوتا ہے. کلام آپ کو اس بارے میں آگاہ کرتا ہے تاکہ آپ دھوکے میں نہ رہیں. ابلیس جو ہے وہ دھوکہ دینے والا ہے، وہ بہکانے والا ہے، وہ گمراہ کرنے والا ہے. اس لیے اس سے بچنے کے لیے آپ کو کلام سے رابطہ کرنا پڑے گا. کلام جو ہے آپ کو اس کے دھوکے کے بارے میں بتاتا ہے. تو خدا کا بندہ کہتا ہے میرے دیکھنے میں تو جو گناہ کو جوتتے ہیں، جوتنا مطلب ہے کہ جو بوتے ہیں، گناہ بونا، اور اس کا جو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر وہ دکھ بوتے ہیں اور وہی اس کو کاٹتے بھی ہیں. کیونکہ گناہ ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم خدا سے ہمارا رابطہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. باقی عدن میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اور آدم دونوں رفاقت کرتے تھے، آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرتے تھے، اور یہ محبت جو ہے، یہ رفاقت ابلیس کو بھاتی نہیں تھی، اس کو پسند نہیں تھی، کیونکہ ابلیس خود اس مقام میں سے گرا تھا. اب وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور اس مقام تک پہنچے، یعنی خدا کے حضور میں بیٹھے. اس لیے اس نے ان پر حملے کیے اور ان سے گناہ سرزد ہوا. اب گناہ جب انہوں نے بویا تو اس کا رزلٹ کیا ملا، اس کا نتیجہ کیا ملا، ان کو باغ عدن سے باہر نکال دیا گیا. آج بھی خدا گناہ سے سمجھوتا نہیں کرتا. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اب فضل کا وقت ہے یا فضل کا دور ہے تو اب کھلی چھٹی مل گئی. نو نو نو، بائبل اس بات کی اجازت نہیں دیتی. خدا نے جو کہہ دیا ہے وہ ٹال نہیں سکتا. اس نے کہا جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی. گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے.
آج بھی اس کا نتیجہ موت ہی ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گناہ آلودہ زندگی گزرتے ہیں, وہ زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو رہے, کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ اس زندگی سے فائدہ لیں, آپ زندگی سے لطف اندوز ہوں. وہ ہمیں اس جگہ پر پھینکنا چاہتا ہے جہاں وہ خود پھینکا گیا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ میں ہر روز کیا بوتا ہوں, کیا میں بو رہا ہوں. جو کچھ آپ بو رہے ہیں بائبل کہتی ہے وہی آپ نے کاٹنا بھی ہے. ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں, ہوسیہ نبی کی معرفت ہم حوالہ پڑھتے ہیں. یہاں پر بھی خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے, اس کا 10واں باب 13ویں آیت. تم نے شرارت کا حل چلایا, بدکرداری کی فصل کاٹی اور جھوٹ کا پھل کھایا. آمین. کیا ہے؟ تم نے شرارت کا حل چلایا, بدکاری کی فصل کاٹی اور جھوٹ کا پھل کھایا. یعنی جو کچھ تم نے حل چلا کر وہاں پر بویا ہے وہ آپ نے کاٹا ہے. آپ نے بدی بوئی ہے تو آپ نے بدی ہی کاٹنی ہے. اگر آپ نے جھوٹ بویا ہے تو اس کا پھل کھاتے ہیں. اس لیے ہمیں اب ہر شخص تو ایک اچھا پھل کھانا چاہتا ہے. اچھے پھل کے لیے آپ کو اچھے بیج کی بھی ضرورت ہے. اب بیج آپ برا بوئیں تو اچھے کی توقع رکھیں تو یہ پاسبل نہیں ہے. ہمیں ہر روز ایک اچھا بیج بونا ہے, اپنے بچوں کے لیے بوئیں. یہ بیج کیا ہے؟ ان کی برکت کو مانگے, ان کے اندر جو شیطانی تاثیریں ہیں ان کو یسوع کے نام سے ڈانٹے, تاکہ وہ ان قوتوں سے آزاد ہو سکے. کیونکہ خدا نے آپ کو اختیار دی ہے کہ میرے نام سے سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قوت پر غالب ہو. آپ بس پریئر کریں اور ان چیزوں کو جو آپ کو نظر آتی ہیں کہ یہ اچھی نہیں ہیں ان کو ڈانٹنا شروع کریں. آج کل پرسوں آپ دیکھیں گے رہائی آئے گی. آمین. کیونکہ یسوع نے کہا جو کوئی میرا نام لے گا وہ نجات پائے گا. ہم جب بری باتیں بولتے رہتے ہیں تو برا بو رہے ہیں. آپ جو بو دیتے ہیں منہ سے ہم بوتے ہیں. مثال کی کتاب میں لکھا ہے موت اور زندگی جو ہے وہ زبان کے قابو میں ہے. اس لیے ہمیں بچوں کے بارے میں برا نہیں بولنا, بری باتیں نہیں کرنی. آپ ان کو خدا کے سپرد کریں. آپ جو منہ سے بولتے ہیں نا وہ بونا ہے. آپ کہیں میرے بچے بہت اچھے ہیں, خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں, تو نے مجھے اچھی اولاد دی ہے, تو نے مجھے اچھا ساتھی دیا ہے. جتنا آپ خدا کی شکر گزاری کریں گے بری چیزیں آپ کے گھر سے چلی جائیں گی. بری چیزوں کو نکالنے کے لیے آپ کو اچھی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. آمین. سو ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے کہ خدا نے ہمیں یہ کلام دیا ہے تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم اس بات کو جان پائیں کہ میں کیا بول رہا ہوں. آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے شیطان ابلیس نے آ کر کڑوے